جی تو آج ہمارا ایپیسوڈ نمبر 60 جو ہے سٹارٹ ہو چکا ہے۔ ہمارا پہلا ایپیسوڈ سرن ویلی خانپور سے شروع ہوا تھا۔ آپ کو مختلف مقامات سرن ویلی مین سے دکھائے تھے۔ اس وقت ہم نواز آباد سے مڈی کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ نواز آباد بیریل جہاں چوک ہے، رائٹ کو اوپر راستہ جچھا منڈا گچھا کو اور لیفٹ کو یہ راستہ مڈی کو جا رہا ہے۔ بہت ہی خوبصورت ایک چھوٹا سا نالے کے اوپر پل آئے گا، اس پہ یہ مسجد ہے۔ آپ کو تھوڑی دیر رکنا چاہیں، یہ سامنے نواز آباد کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ یہاں پہ ٹک شاپ ہیں، چائے کا ہوٹل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کچھ دیر رکنا چاہیں، چائے پینا چاہیں تو آپ پی سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ یہاں سے آگے جائیں گے تو آپ کے رائٹ پہ بھی 2-3 دکانیں آئیں گی، ٹک شاپ ہیں، پھر چھوٹا سا ایک ہوٹل ہے۔ یہ سامنے آپ رائٹ پہ دیکھیں گے، یہ دیکھیں۔ تو جیسے ہی آپ حدود آگے گزریں گے تو یہ ایک ٹائر کی شاپ ہے جی، ٹھیک ہے۔ آپ ہوا وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہو، پنچر کا مسئلہ ہو تو آپ یہاں سے اپنے ٹائر کی ہوا وغیرہ، پنچر وغیرہ، وال وغیرہ چیک کروا سکتے ہیں۔ تو یہ خوبصورت سفر ہمارا جاری ہے مڈی کی طرف۔ راستے کے یہ خوبصورت مقامات ہیں، یہ آپ خوبصورت نظارے نواز آباد سے چیک کریں۔ روڈ جو ہے انڈر کنسٹرکشن ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اگلے سمر تک اگر یہ جو حکومتی ممبران ہیں یہ کچھ گڑبڑ نہ کریں تو روڈ بن جائے گا۔ تھوڑا سا رکے تھے یہاں پہ، کولڈ ڈرنک ٹھنڈی پوچھی ہے تو بھائی نے کہا جی نہیں، کولڈ ڈرنک ٹھنڈی نہیں ہے، لائٹ بہت جاتی ہے الحمدللہ۔ فخر ہم لوگ فخر سے کہہ سکتے ہیں جی کہ لائٹ کے پیسے تو ہم ادا کرتے ہیں، جو لائٹ ہم استعمال نہیں کرتے اس کے بھی، مگر اللہ تعالیٰ جو ہمارے اوپر مسلط ہیں ان کو اللہ ہدایت فرمائے۔ ٹاپک کہیں اور چلا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سفر ہمارا جاری ہے مڈی کی طرف۔ راستے میں آپ کو 1-2 اس طرح کے چھوٹے چھوٹے بازار ملیں گے، جبڑ گلی آئے گی، ٹھیک ہے جی، دیولی کی حدود آئے گی، چنگاڑی کا کٹھا آئے گا۔ تو یہ خوبصورت سفر جاری ہے۔ یہ آپ راستہ دیکھ رہے ہیں پہلے سے، یعنی کہ کافی راستہ جو ہے کھول دیا گیا ہے۔ سڑک اگر میں کہوں تو یہ سڑک ڈبل ہو گئی ہے، مگر کام اس کے اوپر ورکنگ جو ہے وہ جاری ہے۔ اگر یہ روڈ بن جاتا ہے تو آپ یقین کریں کہ جو لوگ سیل و سیاحت کے شوقین حضرات ہیں ان کے لیے یہ ایک اتنی خوبصورت اور اتنی ایک خاموش اور دلکش نظاروں سے بھری ہوئی چھپی ہوئی یہ سرن ویلی، اسے خاموش ویلی میں کہتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کی نظروں سے یہ اوجھل ہے سرن ویلی۔ تو آپ اسے مانسیرا سے مڈی تک اگر راستہ بن جائے تو ایک دن میں بڑے آرام سے، بڑے سکون کے ساتھ آپ اس کو وزٹ کر کے، اس کے مختلف مقامات پر رک کے واپس آپ لوگ جو ہے نا مانسیرا یا لاہور کی طرف جا سکتے ہیں۔ ایک دن آپ کے لیے بہت زیادہ ہے۔ اگر 2 دن ہوں تو آپ دیگر مقامات پنجول کی طرف، جچھا منڈا گچھا کی طرف آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ سفر آپ دیکھ رہے ہیں جی جاری ہے۔ اس سفر کے دوران آپ کو ویڈیو کے ذریعے معلومات بھی مل جاتی ہے، روڈ کیسے ہیں، کہاں کہاں پہ آپ کو کوئی شاپس وغیرہ ملیں گی۔ پٹرول بھی ادھر دستیاب ہوتا ہے، پٹرول ڈیزل کا کوئی مسئلہ نہیں آپ کو مڈی روڈ پہ ملے گا۔ یہ راستے پہ ایک ٹورنامنٹ ایک ہوتا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، گراؤنڈ نہیں ہے، کافی ہائٹ پہ ہوں میں، تو کھیتوں کے درمیان میں ایک چھوٹا سا سرمٹ کا وکٹ بنایا ہوا ہے، تو وہاں پہ یہ ٹورنامنٹ ہوتا ہے۔ دیکھیں عوام بیٹھی ہوئی ہے۔ تو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں جب پہاڑوں کے ٹاپ میڈوز پہ جاتا ہوں تو اکثر کہتا ہوں کہ جو کرکٹ ہے اس کا بہار بھی ٹمپریچر ہر جگہ پہ رہتا ہے، سردی ہو گرمی ہو، اس کے شوقین آپ کو ہر جگہ ملیں گے۔ اسی لیے تو پاکستان کرکٹ ٹیم میں آپ کو زیادہ تر ناردرن ایریے کے جو پلیئرز ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے جن کے ساتھ خان لگتا ہے۔ تو یہ لوگ بڑے محنت کش ہوتے ہیں، بڑے بہادر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم خالی ان روڈوں پہ چل نہیں سکتے تو یہ ان پہاڑوں پہ فیلڈنگ کرتے ہیں، کرکٹ بھی کھیلتے ہیں، تو ساتھ ساتھ اگر کیچ وغیرہ آئے تو وہ بھی پکڑتے ہیں، وہ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہ سفر خوبصورت جاری ہے ہمارا۔ آگے روڈ پہ آئے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو کرکٹ ہی دیکھنے کو مل رہی ہے، یہ دیکھیں
بندہ کرے تو کرے گیا. پاکستان کی کوئی 10 ٹیمیں ہونی چاہیے کرکٹ کی. جو قومی کرکٹ ٹیم ہے وہ تو کچھ کرتی نہیں ہے, نیچے والی شاید 9 بنا دی جائیں تو کچھ کریں. تو یہ خوبصورت یہ بازار کے ویو دکھا رہا ہوں مڈی جاتے ہوئے راستے میں. یہ خوبصورت نظارے بھی ہیں ساتھ ساتھ. تو مڈی روڈ میں آپ کو ضرورت مرا زندگی کی ہر چیز یہاں سے ملے گی الحمدللہ. ٹھیک ہے, بہت بڑی آبادی ہے یہاں پہ, تو آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا. گارمنٹس لے لیں, کاسمیٹک لے لیں, گروسری لے لیں, حمام لے لیں, ہوٹل لے لیں, تو ہر قسم کی, ایون کہ ویلڈر یہاں پہ موجود ہیں, ترخان یہاں پہ موجود ہیں. تو ہر قسم کی سہولت آپ کو یہاں پہ ملے گی. اس قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کہ آپ کو پٹرول نہ ملے. اگر گاڑی میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے تو وہ آپ کو بہت دور تک جانا پڑے گا, ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, مگر آپ جب بھی سفر کریں تو میں بار بار یہی کہتا ہوں, آپ نے کبھی بھی سستی نہیں کرنی کسی بھی کام میں. پٹرول کم ہے تو چلو یار ڈلوا لیں گے, گاڑی کا کوئی مسئلہ ہے چلو یار, کوئی ایسا کام نہیں آپ نے کرنا. آپ یقین کیجئے گا کہ میں ایسے لوگ بھی پریشان دیکھتا ہوں, حیران ہوتا ہے انسان.